میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک۔ آج ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مولانا اکبر اسد صاحب۔ بڑی میٹھی آواز اور آج ان کے ساتھ بڑی بڑی میٹھی میٹھی گفتگو ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ دوران انٹرویو کچھ میٹھی کچھ کھٹی باتیں ہو جائیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب میٹھی ہوگی سب میٹھی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے نا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے نا کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کا پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے۔ الحمدللہ۔ سیاستہ بھی میں نے پڑھی ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اور گرامر کی تمام کتابیں الفیہ تک الحمدللہ وہ سب میں نے پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ منطق، کچھ فلسفہ، ادب کی کتابیں بھی میں نے الحمدللہ پڑھی ہیں، کچھ یاد بھی ہے۔ اور بچپن میں مجھے حدیث یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے استاد تھے نبینا، وہ حافظ الحدیث تھے، حافظ عبدالرزاق صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو بہت بلکہ دیا تھا اور بہت حافظہ دیا تھا۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ بلوغ المرام یاد کر لیں، میں آپ کو 1000 روپے انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ آج تو 2024 ہے نا؟ جی جی۔ یہ بات ہے 87 کی۔ ٹھیک ہے۔ 87 کی۔ ٹھیک ہے۔ 1000 روپیہ بہت رقم تھی نا؟ جی بالکل۔ تو میں نے الحمدللہ حافظ صاحب سنا دی تقریباً 1.5-2 ماہ میں یاد کر کے۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب نے مجھے گلے لگایا، میرے ساتھ پیار کیا، کہنے لگے یہ پکڑو اپنا انعام۔ میں نے کہا اتنا انعام میرے لیے کافی نہیں کہ آپ نے مجھے گلے لگا لیا ہے، ایک سینہ میرے سینے کے ساتھ لگ گیا ہے، جس سینے میں ہزاروں حدیثیں محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے اپنا انعام بھی لینا ہے۔ تو میرا ذوق بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ میں پڑھتا رہا، 90 میں فارغ ہو گیا، بلکہ 91 میں، 91 میں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ادھر میں چونیا آ گیا، ادھر ایک مسجد ہے شیخاں والی، ٹھیک ہے۔ وہاں میں خطیب لگ گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بلوغ المرام کے بعد مدارس میں ایک کتاب پڑھائی تھی مشکات۔ ٹھیک ہے۔ اس میں تقریباً 6000 62,000 یا 6200 ٹھیک ہے۔ احادیث موجود ہیں تقریباً مشکات شریف۔ مشکات میں، ٹھیک ہے۔ کمی بیشی معاف۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ میں نے حفظ کرنی ہے۔ جیسے یہ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ ٹیپ پڑی ہے، جی جی۔ مجھے بڑا شوق ہے ٹیپوں کا شروع سے ہی۔ ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہی میرے پاس ایک ٹیپ تھی، اور وہ میں نے جو یاد کی نا مشکات، وہ میں ریکارڈ کرتا تھا پہلے، یا کروا لیتا تھا یا پڑھوا لیتا تھا کسی طالب علم سے، تو بعد میں یاد کر لیتا تھا۔ شاید آج بھی وہ کیسٹیں مل جائیں، بلکہ مل جائیں گی۔ وہ مشکات ٹھیک ہے۔ جو میں نے ریکارڈ کی تھی یا کروائی تھی نا، وہ آج بھی کیسٹیں میرے پاس موجود ہے صحیح، اور میرے آفس میں پڑی ہے۔ اچھا، تو بلوغ المرام کے بعد ایک مشکات شریف، دونوں کتب جو ہیں یہ احادیث کی ہیں، دونوں مکمل حافظ ہیں اس کے آپ؟ الحمدللہ میں نے وہ بھی یاد کی تھی ماشاءاللہ۔ ادھر ابھی حافظہ بھی ماشاءاللہ بالکل بھی چونیا میں رہ کے میں نے یاد کی تھی، نہیں وہ اس وقت تو پھر میرا حافظہ الحمدللہ اب بھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، اتنی شہرت کمائی آپ نے، عزت کمائی ماشاءاللہ، تو دولت بھی کتنی کو کمائی آپ نے؟ گاڑی شاڑی رکھی ہے؟ اللہ اکبر، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی جی۔ آپ یقین کریں گے، میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے چونیا میں جب جمعہ پڑھاتا تھا نا، خطابت کے فرائض انجام دیتا تھا، 91 92 93، ادھر میری 3000 تنخواہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 94 95 میں ہم نے یہ ادارہ قائم کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کہیں نہ امامت نہ خطابت۔ 2005-6 میں لاہور میں نے جمعہ پڑھایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ میرے بڑے مخلص دوست تھے، بھائی تھے بڑے، منظور شیخ صاحب، ٹھیک ہے۔ ویسٹ ووڈ کالونی میں۔ انہوں نے کہا کتنی تنخواہ لوگے؟ میں نے کہا میں تنخواہ نہیں لیتا، بس لے لی جو لے لی، ٹھیک ہے۔ شیخوں والی مسجد میں، اب میں تنخواہ نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، مجھے بتا دے آپ نے کیا لینا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے مجھے تنخواہ دینی تو میں نے جمعہ نہیں پڑھانا۔ ادھر میں فی سبیل اللہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، ادھر بھی ہاں، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ مدرسے کی خدمت کر دیں، 1000 دے دیں، 10,000 دے دیں، جو مرضی دے دیں، پورا مدرسہ بنا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
تو 2 سال میں نے جمعہ پڑھایا، تنخواہ میں نے ان سے بھی نہیں لی، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ اچھا خاصا تعاون کیا اور وہ سارا میں نے مدرسے پہ لگایا۔ تو اب بھی میں الحمدللہ جمعہ بھی پڑھاتا ہوں۔ باہر لوگ مجھے کہتے ہیں جمعہ دے دیں، ایک جمعہ پڑھا دیں، 40,000 دے دیں گے، اچھا 50,000 دے دیں گے، 30,000 دے دیں گے، لیکن نہیں، میں انکار کر دیتا ہوں کہ میں نے ادھر ہی جمعہ پڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں اور تدریس کا کام بھی کرتا ہوں، کتابیں بھی پڑھا رہا ہوں، بخاری بھی پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، دوسری کتابیں بھی فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہوں۔ تو گڈی شڈی رکھی ہوئی ہے، میرا سوال تو ابھی بھی ہے۔ جی جی بالکل، آپ کا سوال تو باقی ہے۔ جی جی یہ جو گاڑی ہے نا جی، جی جی یہ جو گاڑی ہے، میں الحمدللہ تقریباً 25-30 سال سے جا رہا ہوں جلسوں پہ۔ ٹھیک ہے، لوگ میری خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو مجھے پیسے ملتے ہیں پورے علاقے کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے میں مدرسے کے اوپر لگاتا ہوں ٹھیک ہے۔ اور کچھ پیسے بچا کے بھی رکھتا ہوں۔ مشکل وقت بھی دیکھا آپ نے؟ سوال تو پورا کرنے دیں مجھے، جی جی کیا کہہ رہے ہیں، وہ گاڑی والا سوال تو باقی ہے، جی جی وہ میں بچا کے رکھتا رہا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کچھ وہ پیسے اور کچھ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، ہمارا گاؤں ہے ضلع اکاڑا میں، ٹھیک ہے، میں الحمدللہ ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، ماشاء کھر برادری سے ہمارا تعلق ہے، ہماری 12 کلے زمین ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ گاڑی میں نے 32 لاکھ کی لی تھی، اچھا، کس دور میں؟ 20 میں، اچھا 2020 میں، آخر میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو 12 لاکھ تھا وہ میرا تھا، ٹھیک ہے، اور جو 20 لاکھ تھا وہ میرے بڑے بھائی اصغر نے مجھے دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ گاڑی میں نے ایسے لی ہے۔ تو کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں ملتا تھا؟ جلسوں پہ جاتے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا پروگرام ہوتے ہیں اتنے، میں یوٹیوب پہ آپ چھائے ہوئے بھائی، ماشاء میں اللہ۔ کہہ رہا ہوں دیتے ہیں لوگ، الحمدللہ خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ دیتے ہیں، لیکن جو ملتا ہے میں ادھر لگاتا ہوں مدرسے پہ، ٹھیک ہے، اور کچھ میں نے بچا بھی لیے، جو آپ کو میں نے بتایا 12 لاکھ۔ آپ ذرا سمجھا کریں نا، میرا جواب بھی سمجھے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے، ٹھیک ہو۔ ہاں جی، 2 کتابیں آپ نے مجھے بتائی ہیں نا، جی۔ ایک مشکات شریف اور ایک بلوغ المرام۔ لیکن آپ نے سوال کا رخ بدل دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں؟ اچھا، آپ نے سوال کا رخ بدل دیا ہے نا، جی جی، آپ نے مجھے سوال مکمل نہیں کرنے دیا، میں مشکات کی بات کر رہا تھا، آپ نے گاڑی کی بات کر دی۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی جی، مشکات، جی جی، اب تھوڑا سا مکمل نہیں نا ہوا، جی مکمل کر آپ دیں۔ نے مجھے مکمل نہیں کرنے دیا۔ جی جی یہ بخاری شریف مجھے ذوق تھا حدیث یاد کرنے۔ جی بتائیے۔ بولیں ہاں جی۔ بخاری شریف، بخاری شریف میری والدہ بیمار تھی، ٹھیک ہے، 2017 کی بات ہے، تو میں نے کہا ماں جی مجھے ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں تقریباً 7,500 احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ٹھیک ہے، وہ بخاری ہے، میں وہ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں جی کہنے لگی میں تو چارپائی پہ پڑھی ہوں، بیٹا میں نے آپ کے لیے دعا کر دی ہے، آپ بخاری یاد کر لیں گے، شاید میں نہ ہوں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ حافظ سلمان صاحب موجود ہیں، ان کی بھی بارہا ملاقات ہوئی ہے والدہ محترمہ سے، انہیں بڑا وہ پیار کرتی تھی، تو 18 میں وہ وفات پا گئی، تو 18 کے آخر میں الحمدللہ میں نے وہ بھی یاد کر لی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جب آپ یاد کر رہے تھے ان کو بتا رہے تھے کہ میں نے اتنی یاد کر لی ہے؟ میں نے پوچھ کے شروع کی تھی، دعا کرا کے شروع کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں بخاری میں سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ سن جی سکتے بہتر ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ، وہ آپ ان کو بتاتے تھے کہ جی میں نے اتنی بخاری یاد کر لی، اتنی ہو چکی، اتنی رہ گئی، اور آپ کا مکمل عروج دیکھا آپ کی والدہ نے؟ ہیں۔ الحمدللہ دیکھا ہے، اچھا ادھر آتے تھے بہت زیادہ میرے پیچھے۔ اچھا 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 اچھا، اب آتے ہیں جی دوسرا، یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ عمر کتنی ہے اب آپ کی؟ اس وقت میری عمر تقریباً 50 ہے۔ 50 ہے، 12 چوکڑ 48، یعنی کہ 4 درجن سال بنتے ہیں۔ تو کتنی شادیاں کتنی کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ؟ اللہ اکبر، یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے نہیں تھا، نہیں سوال، لیکن کوئی بات نہیں، شادیاں اللہ کے رسول نے بھی کی ہیں۔ جی جی بالکل جی بالکل، اتنا کوئی غلط سوال بھی نہیں ہے، اچھا سوال ہی ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، میری بھی 2 شادیاں ہیں 2 شادیاں کی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو کتنی دیر ہوگی دونوں شادیاں کی ہوئی آپ نے؟ ایک میں نے 99 میں کی تھی، 99 میں، ٹھیک ہے، اور دوسری شادی میں نے 14 میں کی تھی۔ اچھا، بعض دفعہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان میں نا دوسری شادی سمجھ لیں کہ جنگ سے کم نہیں ہوتا، تو آپ نے جب دوسری شادی کی آپ کے لیے کوئی میدان جنگ بنا یا آسانی سے ہو؟ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا، تھوڑا بہت، یعنی کہ علماء کرام کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں اتنا نہیں ہوا جتنا ہوتا ہے نا کہ وہ نیٹ پہ آ جائیں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بچے ہیں دونوں بیویوں میں سے؟ جی، پہلی میں سے 5 ہے، ٹھیک ہے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے، دوسری میں سے ایک؟ ایک بیٹا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا
چلو بھی اذان کو لینے دیں. اذان ہونے دو. اللہ. اچھا مولانا صاحب اس وقت جو نا بڑا ایک نا فتنے کا دور چل رہا ہے جی کچھ جس میں سے نا ایک بڑا عروج پہ ہے نا جو وہ جعلی عمل اصلی عمل اس طرح کے لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں جادو ٹونا جنات. تو سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جادو ٹونا جنات کے اوپر آپ کا کتنا کوئی یقین ہے اور کتنے کو آپ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. دیکھیں جادو تو برحق ہے, ٹھیک ہے. آپ مانتے ہیں نا, لیکن جادوگر کرنے والے فراڈی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی علم نہیں, ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور جن بھی ظاہر اللہ کی مخلوق ہے, رسول اللہ کی امت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا کسی کو کوئی عبور نہیں کہ وہ کسی کے جن نکال لے. اللہ ماشاء اللہ ہمارے پاس قرآن ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا قرآن ہے, ذکر اذکار ہیں. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. کیا کہنا ہے جنہوں نے اس کو, جنات کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ معوذتین پڑھتے ہیں, صبح پڑھتے ہیں, شام پڑھتے ہیں, مسنون دعائیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جنات کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے قریب بھی بھٹک جائیں. صحیح. جادو پہ آپ کا یقین ہے تو جادو برحق ہے, اس کے آپ کو قائل ہیں. لیکن جادو ہونے سے کیا ہوتا ہے ویسے, جادو ہونے سے کیا ہو جاتا ہے, جس بندے سے پہ جادو کیا جاتا ہے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں نا کہ جادو ہو سکتا ہے, جادو برحق ہے, وہ کیا چیز ہے. اللہ کے رسول پر جب جادو ہوا تھا نا جی صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا. آپ کوئی کام کر لیتے تھے, آپ سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا. کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا, آپ سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کل تو لوگوں نے ایک کاروبار بنا لیا ہے. آپ چلے جائیں کسی جعلی عامل کے پاس, وہ کہتا ہے آپ پہ جادو. ٹھیک ہے. میں چلا جاؤں آپ پہ جادو, حافظ سلمان صاحب چلے جائیں جادو, مبشر چلا جائے جادو ہیں. یہ جو ہمارے مہربان بیٹھے ہیں, کیا نام ہے ان کا, یہ عبداللطیف صاحب, یہ چلے جائیں کسی کے پاس, وہ بھی کہتے ہیں جی جادو. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کام بریلوی کرتے تھے, دیوبندی کرتے تھے. اب میں کیا کروں, ہمارے بھائی ہیں کچھ, اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے, اہل حدیثوں میں انہوں نے بھی یہ کام پکڑا ہوا ہے. جادو جادو جادو, پورے گھر کو جادو, پورے محلے کو جادو, پورے پنڈ کو جادو. اتنا جادو نہیں ہے. اچھا یہ نہیں کہ جادو ہونے سے صرف یہ ہوا کہ آپ سے وسلم بھول جاتے تھے اکثر بات میں, یہی, اور اس سے یعنی کہ جادو صرف اتنا ہی نقصان کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ بندہ موٹر سائیکل جا رہا ہے انہوں نے لت توڑ دے گا. لت نہیں, میں تو بالکل قائل نہیں اس چیز کا قائل نہیں آپ, چاہے یہ بات اگر دعویٰ اگر اہل حدیث بھی کرے تب بھی آپ نہیں, میں قائل نہیں جی. موٹر سائیکل جا رہے ہوں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ والوں, اور ادھر جادو چل گیا. نہیں تو اگر اس کا مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ شاید ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ان کو چوٹیں آئی تھیں, اگر اس کا مطلب وہ اس دور میں ہوتے تو وہی مولانا صاحب کہتے تو بھی جنہوں نے توڑ کتیاں لتاں تو یہ وہ نہیں, وہ تو شیخ القرآن سن, وہ تو خود کہتے سن میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ایکسیڈنٹ ہوا انہیں کدوں کیا سی میرے تے جادو ہوا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے نا, وہ کوئی بندہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی جو ہوا نا ایکسیڈنٹ آپ کا, یہ جن نے آپ کا دماغ معاف کر دیا اور ایکسیڈنٹ کروا دیا. کہہ دیں, اس کے کہنے سے کیا ہوگا. تو اس سے ایمان کی خرابی ویسے نہیں ہو رہی, آپ نہیں مانتے ایمان کی خرابی ہو رہی, بربادی ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک کو جادو, ہر ایک کو جادو, سارے جادو پا دینا, وہم پا دینا اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی دم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے تو کبھی مجھے کہتے ہیں مینو کی میرا حساب کرو, میں کون حساب کرنا. ٹھیک ہے. میرے کو کی حساب ہے, میری کتاب کڈو. صحیح ہے. عجیب عجیب لفظ بولتے ہیں, میں کو کتاب کی ہوں, کیڑی کتاب ہے جیڑی میں کڈا, ٹھیک کیڑا حساب ہے, میں تے اپنا نہیں پتا, میں تیرا حساب کی کراں. بہتر ہو گیا. اب آپ نے یہ جادو کے حوالے سے وضاحت دے دی, اب آتے ہیں جن اور شیطان, اس میں فرق کیا ہے. آپ نے کتنی ماشاءاللہ حدیثیں یاد بھی کی ہوئی ہیں, اس کے حافظ بھی ہیں آپ ماشاءاللہ. کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہو, سنی ہو, بتائیں گے آپ, تھوڑی سی وضاحت کریں. جن شیطان ہے کیا چیز, اور یہ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں. کوئی صحابہ کرام بھی کوئی متاثر ہوئے, ائمہ کرام متاثر ہوئے, محدثین, کوئی بھی, آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. آپ میرے علم میں نہیں ہے, میں نے نہیں دیکھا, نہ سنا, نہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو کہتے ہیں کہ میں نے جن رکھے ہوئے ہیں, قید کیے ہوئے ہیں, میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا, اللہ جانتا ہے. بالکل میرا کوئی نشانہ نہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جی جی. آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے. یہ بخاری میں 2-3 دفعہ حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے. سنا دوں؟ جی جی بالکل سنائیں آپ. ویسے بھی حدیث پڑھنے سے ایمان تازہ ہوگا. جی بالکل, الحمدللہ. اگر آپ کہتے تو میں سند کے ساتھ سنا دوں. جی سند کے ساتھ سنا دیں آپ. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا روح
व मुहम्मद इब्न जाफ़र अन शुबत अन मुहम्मद इब्न ज़ियाद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन इफ़रीतम मिनल जिन्न तफ़ल्लत अलैयल बारिहा औ क़ाल कलिमतन नहवहा लियक़ता अलैहि अस्सलात फ़अमकननिल्लाहु मिन फ़अरदतु अन अरबितहु इला सारियतिन मिन सवारिल मस्जिद हत्ता तुस्बिहु व तंजुरु इलैहि कुल्लुकुम फ़ज़करतु दावतक फ़ज़करतु, एक रिवायत में फ़ज़करतु क़ौल अख़ी सुलैमान अलैहिस्सलाम रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वह्हाब क़ाल रोहन फ़रद्दहु ख़ासिया। ये रावी है सनद में। ठीक है। इस हदीस का रावी अबू हुरैरा है। तर्जुमा मैं कर देता हूँ, फैसला आप खुद कर लें। जी जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था, इन्न इफ़रीतम मिनल जिन, एक सरकश जिन, ये जिन शैतान, सरकश जिन, शैतान। कुरान में है ना, कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम काल इफ़रीतुम मिनल जिन, ठीक है। सरकश जिन शैतान मेरे पास आया, उसने मेरे ऊपर हमला किया, लियक़ता अलैहि अस्सलात, ताकि वो मेरी नमाज काट दे, तोड़ दे। फ़अमकननिल्लाहु मिन, अल्लाह ने मुझे उससे महफूज कर लिया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। फ़अरदतु, आगे ज़रा गौर करें, फ़अरदतु अन अरबितहु इला सारियतिन मिन सवारिल मस्जिद, मैंने चाहा कि मैं उसे बांध दूँ मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून के साथ, हत्ता तुस्बिहु व तंजुरु इलैहि कुल्लुकुम, यहाँ तक कि तुम सुबह करो और तुम सब देख लो उस जिन को। लेकिन फ़ज़करतु क़ौल अख़ी सुलेमान, एक रिवायत में फ़ज़करतु दावत अख़ी सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। ये तो उनकी शान है, जिन तो उनके ताबे थे, ठीक है, उनके मुसख्खर। ठीक है। मैं कैद का लफ्ज़ तो यहाँ भी नहीं बोलता। अल्लाह ने कुरान में क्या है, वसख्खरना। जी जी। हाँ जी, कुरान में अल्लाह ने कैद का लफ्ज़ नहीं बोला, ये कहते मैंने कैद किए हुए हैं, कहते हैं ना हमारे कुछ लोग। जी जी। हाँ जी, गैर अल हदीस भी कहते हैं और कुछ दूसरे लोग भी कह देते हैं, जो भी कहता है कसे बाशद, अल्लाह ने वहाँ भी सख्खरना का लफ्ज़ बोला है। तो मैंने कहा कि ये तो शान, ये तो हकूमत, ये तो अज़मत, ये तो बादशाहत अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी है, मैंने उसे नहीं पकड़ा। देखिए रसूलुल्लाह ने नहीं उसे कैद किया। ठीक है। आप कौन है कहने वाले कि मेरे पास इतने हैं, मैंने कैद किए हुए हैं, मैं छोड़ दूंगा, तेरियां लत्तां बना देंगा। या जिवें तुसीं कहा भी शेखुपुरी साहब या फलाना उहदी लत्त भज गई, फलाने जादूगर ने, फलाने अमल जिंडाले ने तोड़ा दी थी। अच्छा मुझे ये बताइए, यानी कि जिन किसी के कैद में भी नहीं हो सकते और ताबे भी नहीं हो सकते, कोई भी उनसे काम भी नहीं लिया जा सकता। मेरी मैंने ना आपको हदीस सुना दी है, ये नहीं कब तो मतलब फिर नहीं ना, आपको ये तो नहीं कहना चाहिए मैंने आपको हदीस सुना दी, आप खुद फैसला करें, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि जो तवीज़ धागा जो है वो करना, तवीज़ गले में डालना, इस हवाले से कोई ममानियत या इजाज़त की कोई हदीस मिलती है वैसे? देखिए एक तमीमा है, एक तवीज़ है। ठीक है। तमीमा से बिल्कुल वो हराम है, शिरक है। ठीक है। ठीक है, और ये काम हमारे बुज़ुर्गों ने किया है। ठीक है। हमारे उलमा से ये साबित है। ठीक है। सहाबा से भी साबित है। ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर ठीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ लिख के ना, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व याज़ुरून, बच्चों के गलों में लटकाते थे। ये सहाबा से भी साबित है। लेकिन इसको कारोबार बनाना, दुकानदारी बनाना, जरिया माश बनाना, जी मौलाना साहब, जी जी मैं सुन रहा हूँ आपके, ये कारोबार वाली तो अलग हो गया ना चैप्टर, ये दोनों चैप्टर एक साथ ही आप बयान कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको तो हम करते हैं ना भी साइड पे कारोबार करना ये वो, लेकिन आपने इस चीज़ की यानी कि दलील दे दी है। तमीमा एक तमीमा होता है। जी जी। एक तावीज़ का माना होता है किसी को, ये तावीज़ ये आउज़ से है। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आज़ यऊज़, और ये तावीज़ अव्वज़ युअव्विज़ु तावीज़, ये बाब तफ़ईल है। ठीक है, ये मुतद्दी के माना में है। ठीक है, यानी किसी को अल्लाह की पनाह में दे दे। लेकिन अहले हदीस के हाँ ये कभी भी आइडियल नहीं रहे। अल्लामा एहसान ज़हीर जितने मर्जी बड़े आलम दीन हों और गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिनकी बात करें, जितने मर्जी मुहद्दिस हो जाएं, लेकिन फिर भी वो इंसान है,
اس کو آئیڈیل نہ بنانا، امام نہ بنانا، اس کی تقلید نہ کرنا، اہل حدیث ہمیں بچپن سے سکھایا گیا اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ آپ ان کو آئیڈیل کبھی بھی کسی صورت میں نہیں بنا سکتے۔ آج گوندلوی صاحب ہوتے ہیں، ہم ان سے سوال پوچھ لیتے، لیکن ابھی فی الوقت کر رہے ہیں مولانا اکبر اسد صاحب اس کا کام کر رہے ہیں، ہم ان سے ہی پوچھیں گے، ان کی ایگزامپل تو تب دیں گے جب ہم ان کو آئیڈیل مانیں گے۔ اگر اکبر اسد کام کرتا ہے، اکبر اسد غلط کر سکتا ہے، جی آپ غلط کر سکتے ہیں، جی جی سارے تو نہیں غلط کرتے سر، تعداد اس میں میٹر نہیں کرتی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں، آپ ان کا نام لے رہے ہیں جو خلاف ہیں، جی جو قائل نہیں، ان کا آپ نام نہیں لے رہے ہیں جو قائل ہیں۔ میں نام لے لیتا ہوں، لیکن میں نے میرے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا اگر ان کو بھی لیا جائے تو پھر ان سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ، ان سے زیادہ وہ بڑے اور قربت تھی اس سال کے ساتھ، اس دور کے ساتھ۔ امام ابو ان کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ان کی تقلید ماننے کے لیے، ان کی ایگزامپل دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اس سے بھی آگے چلیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر صحابی کا درجہ ہے۔ میں نے آپ کو صحابی کا حوالہ دیا ہے، عبداللہ بن عمر کا۔ آپ دیکھیں نا، آپ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو حوالہ دے ہی نہیں سکتے۔ میں ان کو نہیں مانتا اس چیز کو کہ وہ ان کو آئیڈیل نہیں بنا سکتا۔ ان کو میں صرف محدث مانتا ہوں، نیک آدمی مانتا ہوں، اس عمل پہ مجھے اختلاف ہے۔ اب تو مان گئے نا کس چیز کو؟ میں نے صحابی کا حوالہ آپ نے صحابی کا مجھے حوالہ دے دیا، سب سے بڑی صحابی نے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو رہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پہنتے رہے ہیں، یہی حوالہ دیا نا، یہی حدیث آپ نے سنائی ہے نا۔ جی بالکل ہے، حدیث آپ نے سنا دی ہے، پھر پیچھے کوئی بھی ہو کسی کا اختلاف رہتا ہی نہیں ہے۔ میں کیا چیز ہوں، کسی کا اختلاف رہتا ہی نہیں ہے، بس صحابی کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب اس چیز کا یعنی کہ یہ کلیئر ہوگی بات کہ مولانا اکبر اسد صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ جی میں قائل ہوں، لیکن آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں سر، دیکھیں میرا سوال، اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے نہیں تو میں علیحدہ دوبارہ نشست بنا لے، پھر تمیز پہ ہی بات ہوگی۔ جی نہیں، اس میں آج وقت جتنا تھا اس حوالے سے مختلف ٹاپک پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے تمیز پہ بات کرنی ہے تو پھر ایک پورا گھنٹہ بات کریں گے۔ جی بہتر ہو گیا، بہتر ہو گیا، یعنی کہ بات کلیئر ہو گئی، آپ نے ریفرنس دے دیا ہے، پیچھے کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے، کوئی میرے پاس سوال ہی نہیں بچتا پیچھے اس چیز کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب ہیں، وہ مجھے بات سنا رہے تھے حفظہ اللہ تعالیٰ، کہ کسی صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ دم کرتا ہے، تویز دیتا ہے، وہ بڑے غلط کام کرتا ہے، تو کہنے لگے میں گیا اس کو سمجھانے کے لیے، تو میں باہر بیٹھ گیا، وہ اجرے میں تویز دے رہے تھے، دم کر رہے تھے، اور میں باہر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کہنے لگے وہ جیڑا آوے نماز پڑھیا کرو، اللہ کا ذکر کریا کرو، فلانی صورت پڑھیا کرو، فلانا ذکر کریا کرو، ہاں جی نماز نہ پڑھو گے تو تواڈے تے دم اثر نہیں کرے گا۔ کہنے لگے جدوں انہاں انج دیاں گلاں کیتیاں تے میں سنیاں تے میں اتوں اٹھ بیٹھا، میں کہا یا اللہ تے میرے نالوں ود کے تیرے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بے شک ایسے تبلیغ کرو۔ ادھر میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں بہت کم دیتا ہوں، میں بہت کم دیتا ہوں، میں دم کرتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میرا یہ مشغلہ نہیں ہے، سن لے آپ، میرا یہ مشغلہ نہیں ہے، میرا یہ کاروبار نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، میرے پاس میں سارا دن پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، رات میں تاندلے گیا ساری رات لگ گئی، میں تو سویا بھی نہیں، میرا روزانہ ایسا ہی حال ہوتا ہے، اور میرے سبق رہ جاتے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں دکان کھول کے بیٹھ جاؤں، آئیں مجھے پیسے دیں، ہاں جی 10,000 دیں، 5,000 دیں، نہیں، میرے پاس کبھی کبھار کوئی آ جاتا ہے تو میں پیسے دے نہ دے، 100 دے، 50 دے، 10 دے، نہ دے، ٹھیک ہے، میرا صرف ذریعہ تبلیغ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ جی اچھا، تو نہیں تو ویسے ہدیے کا مطالبہ کرنا کوئی نجائز تو نہیں ہے ویسے؟ کیوں کرنا ہے؟ لیکن کچھ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ فلاں علاقے میں گئے تو ادھر لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو انہوں نے وہاں دم کیا، وہ فیض یاب ہو گئے، انہوں نے ہدیے میں بکریاں لیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ دے، یہ دم تو میں نے سکھایا ہوا آپ کو۔ اگر کہیں لفظ کوئی غلطی ہوئی، میں معذرت، مجھے آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیو، کیونکہ یہی حدیث وہ سناتے ہیں جو کام یہی کرتے ہیں۔ چلے ابھی تویز کی بحث دم کی چل رہی ہے، دیکھیں صحابہ گئے تھے، ٹھیک ہے، صحابہ گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے 30 بکریاں لی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کے علم میں کر دوں، 30 بکریاں تھی، یہ بخاری کے حدیث ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان سے مہمانی مانگی تھی، ٹھیک ہے، وہ بدبخت تھے، وہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے مہمانی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ابو سعید خدری نے دم کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، دم کرنے والے کون تھے؟ ابو سعید خدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1100 احادیث کے حافظ،
अच्छा उन्होंने दम किया था ठीक है और तय करके दम किया था ठीक कि है। आपने मुझे बकरियां देनी, हम फिर दम करेंगे। ठीक है। वो जिनसे तय किया था, मुझे बताएं वो मुसलमान थे या काफिर थे? नहीं वो मुसलमान तो नहीं थे, वो तो काफिर थे। काफिर थे। ये जो हमारे पास आते हैं लोग बेचारे मस्कीन, ये तो मुसलमान हैं और ये तो हमारे मेहमान हैं, इनको तो देना चाहिए। और भाई इनको तो देना चाहिए। ठीक हो गया। इनको तो आड़ू खिलाने चाहिए, इनको तो सेब खिलाने चाहिए, इनको तो केले खिलाने चाहिए, इनको तो चाय पिलानी चाहिए। अगर किसी के पास किराया ना हो, इनको तो किराया देना चाहिए, इनको तो नमाज की, दीन की तबलीग करनी चाहिए। आगे चले, बेहतर हो गया। ये भी नहीं पता मेरे ते भी जादू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो कोई जादू नहीं। ठीक है, मैं ठीक हाँ। ठीक होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਠੀਕ ਤਾ ਹਯਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਔਰ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ਮੈਂ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਿੰਨ ਜਾਦੂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਅਵਿਜ਼ਤ ਤਹਿਰ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜਾਣਾ, ऐसी दी तैसी जादू दी, ठीक है जबरदस्त। ऐसी दी तैसी जिन्ना दी। वैसे जिन जो है वो तख्लीक इंसान से पहले हुई और उसी जिन को ही कहा गया कि आदम को सजदा करो। उसको तो अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे किया सजदा कर, तेरी ये औकात है, ये तेरी ज़ियत है, ये तेरा लेवल है, ये तेरा मिजाज है, ये तेरा। तो लेकिन वो कैसे मुमकिन है कि वो लोगों की किसी की वो लत तोड़ रहा है, किसी का वो नुकसान कर रहा है। कोई जिन वाला केस आता है, वो कहते हैं तेरे अंदर भी जिन है, टेंडर के अंदर भी जिन है, जितने भी लोग आते हैं साथ, सब भी दुनिया पाकिस्तान जिन्नात ही चल रहे हैं। अल्लाह ने 4 कसमें उठा के इंसान की अजमत बयान की है। जी जी, इंसान भारी है हर चीज पे। अल्लाह कहते हैं वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दी है, जिन को नहीं। जिन तो आपने कह दिया है वो हमारे ताबे है, वो तो साजिद है, हम मसजूद हैं। ठीक है। अच्छा, जितने आपने मुहद्दिसीन का आपने हवाला दिया है, मैंने उनको हतमी जो है ना हुज्जत जिसे हम कहते हैं वो बना के आइडियल नहीं बनाया। इसका मैं इनकार किया, कहीं मैंने उनकी गुस्ताखी तो नहीं की। बाद दफा लोग आगे कहना शुरू हो जाए तो साले से की गुस्ताखी कर डाली। आपने गुस्ताखी नहीं। मैंने ये कहा कि मैं आइडियल बनाना चाहता हूँ। आप सल्लम की बात है तो मुझे बताएं, किसी की एग्जाम्पल और ना दें। इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है? कोई गलत बात आपने नहीं की। जी जी, कोई गलत बात आपने नहीं की, बिल्कुल सारी बातें आपकी दुरुस्त है। ठीक हो गया। सारे उलमाए कराम की आपने तवीज़ लिखने की एग्जांपल दी। मैं आपको लामा साले ज़हीर के तवीज़ लिखने की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो बिल्कुल जिसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनके फैमिली वाले बंदे ने गुफ्तगू में मुझे बताया कि लामा साहब के पास एक औरत आई, उन्होंने कहा कि जी मैं ना प्रॉब्लम है, मुझे तवीज़ लिख दें। उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने बड़ा इसरार किया, उन्होंने तवीज़ लिख के दे दिया। लामा साहब ने, ये उनके बेटे की बात है, लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब की बात है। ये उन्होंने कहा मेरे अब्बा जी ने तस्दीक की जी, अब्बा जी ने लिख के वो लिख के दे दिया। एक दफ़ा फिर कहें लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने, नहीं अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद, पूरा लफ्ज़ बोले। ठीक है जी, ठीक है। लामा एहसान लाही ज़हीर शहीद नहीं, लफ्ज़ सही लाही नहीं। आपकी कितनी तालीम है? दीनी तालीम बताएं मुझे। दीनी तालीम नहीं है, मैं दीनी तालीम नहीं। लफ्ज़ सही बोले जी, लामा एहसान इलाही। देखें अब सही है। अब आप अकबर असद के साथ बात कर रहे हैं। जी मैं दुरुस्त, मैं तो ये चाहता हूँ। बोले लामा एहसान इलाही ज़हीर शाबाश शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मेरा दिल ठार दिया। ठीक हो गया जी। अब वो रहमतुल्लाह अलैह कह दिया। अब वो जो है ना, वो कहते हैं कि मेरे पास एक औरत आई तवीज़ के लिए। इस बात की तस्दीक उनके बेटे अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हिफ्ज़ुल्लाह ताला ने की। ठीक है जी। वो कहते हैं औरत आई मेरे पास तवीज़ के लिए। मैंने हिफ्ज़ुल्लाह क्या लफ्ज़ बोला आपने? हिफ्ज़ुल्लाह मैंने बोला। ये कि ना बोलूं तो गुजारा हो जाएगा कि नहीं? हिफ्ज़ुल्लाह हाफिज़ुल्लाह ज़्यादा हाफिज़ुल्लाह ताला। ठीक है जी, ठीक है। चले कोई। अब वो जो है ना औरत आई तवीज़ लिखवाने के लिए, उन्होंने लामा साहब ने जनाब उनको एक कागज़ पेपर दे दिया, ये ले बीबी। पहले इनकार किया, उसने बड़ा इसरार किया। वो ये मैं बात कह चुका हूँ ना। नहीं दोबारा जरा कह देना, मैंने दोबारा सुनना चाहते। ठीक है, मैं आपने कह दिया। औरत ने बड़ा इसरार किया, लामा साहब ने इनकार किया। ठीक हो गया। उनके इसरार के आगे वो ढेर हो गए। उन्होंने एक कागज़ लिया, उसको फोल्ड करके दे दिया, ये ले जाओ, ये तवीज़ है। वो लेके गई, कुछ दिन बाद आई, मैं तो फैज़याब हो गई। तो लामा साहब ने कहा कि वो तो मैंने खाली दिया था तुझे, लिखवा वैसे खाली वर्का था, खाली कागज़ था जो मैंने आपको फोल्ड करके दिया। इससे क्या साबित हुआ? आपने सारा मसला ही हल कर दिया। इधर भी लोग आते हैं, मैं नहीं देता, मैं दम करता हूँ।
ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کے عقیدے لوگوں نے پیروں نے خراب کیے ہوئے ہیں، جی پھر وہ مجھے مجبور کرتے ہیں تویز دو جی، میں کہ میں نے دم کر دیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے اس عورت نے مجبور کیا اللہ مسا نے دے دیا، میں بھی پھر دے دیتا ہوں۔ ہمیں ایک ہو کے رہنا چاہیے، ہم تو پہلے تھوڑے ہیں۔ اچھا واہ، یہ بڑی زبردست بات، ہم تو پہلے تھوڑے ہیں، پہلے تھوڑے ہیں۔ اور شیخ پوری صاحب کی کہندے ہوندے سن بھی اے انگلی ہے، ہاں جی ایندی کی طاقت ہے، ٹھیک ہے ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ, ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। آپ کے سلطان جن کا کارنامہ میں نے کافی دیکھا ہے ماشاءاللہ، کافی اصلاح کی کافی لوگوں کی، تو عبدالباسط شیخ پوری صاحب، علامہ شاملہ ظہیر صاحب آپس میں ان کے فین جو ہیں آپس میں بڑا الجھے ہوئے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ نے ویسے آپس میں؟ آپ کے سلطان، میرے پاس کون سا سلطان ہے، میرے پاس تو طوفان ہے۔ طوفان ہے، سوری آپ کے پاس طوفان ہے وہ طوفان آپ نے جو برپا کی ہے اس نے کافی لوگوں کو سدھار دیا ماشاءاللہ، تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ میرے پاس تو طوفان جن ہے، وہ بھی چند دن کے لیے آیا، وہ چلا جائے گا، ادھر سے آیا چلا جائے گا، میں نے نہیں رکھنا، رکھے کام آئے گا مستقبل، میرا خیال ہے۔ میرے کو لینے طاقت ہی نہیں۔ اچھا میں یہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ عبدالباسط شیخ پوری صاحب اور علامہ شام صاحب ان کے درمیان بڑا چپکلش چل رہی ہے، جو ان کے ماننے والے تو ان کے لیے کوئی نصیحت، بڑے کوئی الفاظ ہی کہہ دیں بھائی جان، نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ان کا اختلاف ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا سارا دن گزر جاتا ہے پڑھنے پڑھانے میں، اللہ جانتا ہے، میں نے نہ عبدالباسط صاحب کا کوئی کلپ سنا ہے، نہ میں نے شاملہ ظہیر کی بات ہے نہیں سنا جی بالکل، لیکن وہ سلطان والے پہ بڑا فوکس رکھا آپ نے۔ نہیں میں نے نہیں ان کا سنا، آپ سلطان مصروفیت والے کے باوجود نہیں، آپ سلطان کی طرف وہ اچھا سنیں، وہ بھی میں نے نہیں سنا، وہ بھی کوئی بندہ لے کے آیا تو اس نے مجھے سنایا، اچھا اچھا چلے، اس نے مجھے سنایا تھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ السلام بہتر ہو۔ اچھا آپ لاسٹ پہ نا وہ ذرا اپنے انداز میں وہ ذرا شجرہ نصب جو ہے آپ سے وسلم کا وہ ذرا سنا دیں تو بڑے مشکور ہوں گے۔ یار تو یہ پیغام محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، میں دڑانے والا نہیں، میں تو سینے کے ساتھ لگانے والا ہوں، میں تو ملانے والا ہوں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، حافظ صاحب، محبت کہ یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ میں تو اس کا غلام۔ وہ شجرہ نصب بیان کر دیں تھوڑا سا۔ کون سا شجرہ؟ کون سا؟ وسلم کا آپ نے سنا نہیں؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ اچھا پہلے بھی آپ نے سنا ہے؟ وہ سنا، اب میں دوبارہ لائیو براہ راست آپ کے پاس موجودگی میں سننا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ نا یہ شجرہ سلسلہ نسب امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے، جی جی کتاب المناقب میں، ٹھیک ہے، عدنان تک بیان ٹھیک کیا ہے، ہے، یہ بخاری سے بھی ثابت ہے، عدنان تک، اور اس سے آگے الرحیق المختوم والے نے اور دیگر سیرت نگاروں نے اور ہمارے مورخین نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ صاحب آپ نے شعر سنانا ہے نام محمد پہ بعد میں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن یود بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عید بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اروا بن عید بن ذیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سارو بن راؤ بن فالخ بن آبر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلخ بن ادریس بن یارو بن مہلائیل بن کینان بن انوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ایک لاسٹ پہ ذرا بتا دیجیے، جو آنکھوں کی بنائی ہے جو شروع سے بچپن سے پیدائشی نہیں تھی یا بعد میں پرابلم؟ میں پیدائشی نبینا ہوں، اچھا لیکن میرے والدین کو پتہ نہیں چلا تھا، ٹھیک ہے، 6 ماہ بعد نا
میرے نانا جی، ان کا نام محمد دین تھا، ٹھیک ہے وہ ہمارے گھر آئے. ٹھیک ہے وہ میرے لیے نا، وہ کیا چھنکنا کہتے ہیں، جی جی وہ لائے میرے لیے. ٹھیک ہے انہوں نے میرے سامنے کیا، میں نے نہ پکڑا، ٹھیک ہے وہ رونے لگ گئے. ٹھیک ہے والدہ محترم کہنے لگی ابا جی کیوں روندے ہو؟ کہنے لگی یہ پتر مناکھا ہے تیرا. مناکھا کہتے ہیں نبی نے جی جی ساڈی بولی وچ، ٹھیک ہے یہ تیرا پتر مناکھا ہے. تے مینوں بھی اج ہی پتہ لگیا ہے. والدہ محترمہ رون لگ پئی. نانا جی کہنے لگے پتر رونا نہیں، یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا. اللہ میرے زندگی دیتی تو میں ویکھاں گا یہ ممبر تے کھلو کے خطبہ دے گا، قرآن سنائے گا، تے لوگ کہن گے محمد دین دا 2 طرح قرآن پڑھدا پیا. اللہ جزاک اللہ. اچھا آپ کا بہت شکریہ، اتنی گرمی میں بھی آپ نے وقت نہیں دیا. کوئی نہیں، بڑے آپ مشکور ہمارے ہیں جی، آپ ہمارے مہمان بڑا ہیں. مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کے. لیکن اگر کوئی بات، اونچی آواز یا کوئی بھی چیز بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت خوشی نہیں، کوئی معذرت چاہوں گا. میں کوئی بات نہیں. میرا بلکہ مقصد ہمیشہ جو بھی گفتگو تھی وہ اصلاح کے لیے تھی. میں نے آپ کو 1-2 دفعہ ٹوکا ہے، اگر آپ کو برا لگا ہو نہیں تو نہیں، اللہ وہ کے آپ کا لیے حق تھا. وہ ایک مجھے میں ایک معاف طالب کر علم کی دینا. حیثیت سے ہوں تو آپ کا حق تھا. کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں میں ان سے بھی دست بستہ درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں بھی انسان ہوں. بالکل جی.